بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے شرعی احکام۔ چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں، مسئلہ 15، جس نابالغ لڑکی کو بوقت بلوغ حیض کا خون تین دن اور 3 رات تک جاری رہے، اس کے بعد بند ہو جائے، تو اگر ایسی لڑکی کو طلاق ہو جائے اور وہ حمل سے بھی نہ ہو تو اس کی عدت طلاق 3 حیض ہی رہے گی، یہاں تک کہ وہ حیض کے خون سے نا امید ہو جائے، نا امید ہونے کی عمر کو پہنچ جائے، جو کہ 55 سال ہے۔ جب 55 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور حیض کے خون کو بند ہوئے کم از کم 6 مہینے بھی ہو چکے ہوں، خواہ یہ 6 مہینے 55 سال سے پہلے ہوئے ہوں یا 55 سال کے بعد، تو اس کی عدت مہینوں کے حساب سے ہوگی۔ اس کے بعد 3 مہینے عدت کے گزرنے سے عدت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسئلہ 16، جس عورت کو بوقت بلوغ صرف 1 دن یا 2 دن حیض کا خون آئے اور پھر بالکل نہ آئے، یا اسے بوقت بلوغ حیض کا خون آئے ہی نہیں اور نہ اس کے بعد آئے، تو ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے اور وہ حمل سے بھی نہ ہو تو اس کی عدت طلاق کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب وہ حیض کا خون آنے سے نا امید ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے بعد 3 مہینے عدت کے گزار لے، یوں اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ ایسی عورت کے حیض سے نا امید ہونے کی عمر 30 سال ہے، اور اگر طلاق کے بعد 30 سال تک انتظار کرنا دشوار ہو تو پھر کسی مستند مفتی صاحب کو حالات کی صحیح صورتحال بتلا کر مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ مسئلہ 17، جس مطلقہ طلاق یافتہ عورت کے حیض کا خون اپنی زیادہ سے زیادہ مدت میں ختم ہو تو خون کے ختم ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی، خواہ عورت نے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ مسئلہ 18، اور اگر حیض کا خون اپنی زیادہ سے زیادہ مدت میں ختم نہ ہو تو پھر عدت اس وقت ختم ہوگی جب عورت غسل کر لے یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے۔ یاد رہے کہ حیض کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ چنانچہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے دوسری قسم 3 مہینے کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، جس عورت کو حیض کا خون نہ آتا ہو، خواہ اس وجہ سے کہ وہ نابالغ ہے یا اس وجہ سے کہ وہ عمر رسیدہ ہے، اگر اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ مسئلہ نمبر 2، 3 ماہ گزرنے سے پہلے اگر حیض کا خون آ گیا تو پھر عدت 3 حیض میں تبدیل ہو جائے گی، مہینوں کا حساب ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ 3، اور ان 3 مہینوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ طلاق اگر چاند کی پہلی تاریخ کو ہوئی تو مہینوں کا حساب چاند کے اعتبار سے ہوگا، خواہ چاند 29 کا ہو یا 30 کا، اور اگر طلاق چاند کی پہلی تاریخ کو نہ ہوئی تو پھر ان مہینوں کا حساب دنوں کے اعتبار سے ہوگا، ہر مہینہ پورے 30 دن کا لگا کر کل 90 دن عدت میں گزارنے ہوں گے۔ چنانچہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللائی یائسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وأولاۃ الأحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ مسئلہ نمبر 4، ایسی عورت جسے حیض بالکل نہ آتا ہو، اس کو طلاق چاند کی پہلی تاریخ کو عصر کے وقت ملی ہو تو بھی عدت میں مہینوں کا حساب چاند کے اعتبار سے ہوگا، ایام کے اعتبار سے نہیں ہوگا، اور اگر چاند کی دوسری تاریخ کو طلاق ملی ہو تو پھر عدت کا حساب دنوں کے لحاظ سے ہوگا، پورے 90 دن عدت میں گزارنے ہوں گے۔ مسئلہ 5، اگر 3 ماہ گزرنے سے پہلے عورت کو حمل ہو گیا تو پھر عدت وضع حمل بچے کی پیدائش تک کی مدت میں تبدیل ہو جائے گی، مہینوں کا حساب ختم ہو جائے گا۔ تیسری قسم، وضع حمل کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، جو عورت طلاق یا خاوند کے انتقال کے وقت حمل سے ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش تک کی مدت۔ مسئلہ 2، لہٰذا اگر طلاق یا خاوند کے انتقال کے فوراً بعد، یہاں تک کہ اگر خاوند کی میت ابھی تک گھر میں چارپائی پر پڑی رکھی ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد نہ تو عورت پر عدت لازم ہے نہ ہی سوگ۔ مسئلہ نمبر 3، جو عورت طلاق یا خاوند کے انتقال کے وقت حمل سے ہو تو اگر اس کا حمل گر جائے یا وہ خود اپنا حمل گروا دے تو اگر اس کے گرے ہوئے حمل کے ہاتھ پاؤں وغیرہ میں سے کوئی انسانی عضو بنا ہوا ہو تو اس حمل کے بعد عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ حمل محض خون کا لوتھڑا ہو، انسانی اعضاء میں سے کوئی عضو بنا نہ ہو تو پھر عدت ختم نہیں ہوگی، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ یہ عورت حمل سے نہیں تھی، لہٰذا حمل کے ضائع ہونے کے بعد عدت طلاق کی صورت میں 3 حیض اور عدت وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ حمل پر اگر 4 مہینے گزر چکے ہوں تو اس کا اسقاط یعنی گرانا جائز نہیں، اور اگر 4 مہینے نہ گزرے ہوں تو بھی سخت مجبوری کے بغیر حمل کا اسقاط یعنی گرانا جائز نہیں، اور اگر حمل کو ضائع کرنے کی سخت ضرورت ہو تو اس ضرورت کی پوری تفصیل کسی مفتی صاحب کو بتلا کر ان سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، خود کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ مسئلہ نمبر 4، عدت گزارنے والی عورت سے اگر عدت ختم ہونے سے پہلے معاذ اللہ بدکاری ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر جائے تو اگر وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو اس کی عدت وضع حمل میں تبدیل ہو جائے گی، لہٰذا اس صورت میں نہ تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے نکاح جائز ہوگا نہ ہی ممنوعات عدت میں سے کسی ممنوع کام کا کرنا جائز ہوگا، اور اگر وہ وفات کی عدت گزار رہی ہو تو پھر اس کی عدت وضع حمل میں تبدیل نہیں ہوگی بلکہ عدت وہی 4 مہینے 10 دن رہے گی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔